میرے عزیزو، آج ہم تھوڑا سا وقت خدا ان کے کلام کو سیکھنے میں گزاریں گے۔ آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ یسایہ نبی کی کتاب میں سے تلاوت کیا گیا ہے۔ یسایہ ایک بڑا نبی ہے اور اس نے جب اپنی کتاب کو جو خدا کے روح القدس کی ہدایت سے لکھی گئی تھی جب لکھا تو اس نے یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بے شمار پیشن گوئیاں کی، اور جو یسایہ کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے یہوہ نجات ہے۔ یسایہ جو ہے وہ اموس کا بیٹا تھا۔ یہودی روایت کے مطابق یہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یسایہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی بھی جو تھی وہ نبیہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، شاہ یشوب اور مہیر شالال ہاشمز۔ میرے عزیزوں، آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اگر ہم اسے بہت غور سے پڑھیں، بہت غور سے اس کی توجہ کریں، بہت غور سے اس کی طرف دیکھیں تو یہ ایک درد بھرا ایک پیرا ہے، ایک ایسی آہ ہے جو خدا بنی نوع انسان کو، خدا بنی اسرائیل کو دیکھ کر رہا ہے۔ ایک ایسی آہ کہ انسان جس طرح خدا نے بنی نوع انسان پر بہت زیادہ نعمتیں کی، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ احسان کیے، ان پر بہت ساری نیکیاں ظاہر کی، پر ان کے بدلے میں بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہ جوڑا، خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں تھا اس کا۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، پر تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ 4 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے۔ میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، پر بدلے میں مجھے کیا ملا ہے، بدلے میں مجھے کیا رسیو ہوا ہے۔ میں نے تمہیں، جب تم اپنی کوشش سے، جب تم اپنی تگودو سے، جب تم اپنی محنت سے مصر کی غلامی سے نہیں نکل سکتے تھے، دن بدن بے شمار ہوتے جا رہے تھے، لیکن تمہاری کثرت، تمہارا بڑھ جانا مصریوں سے آزادی نہیں دلا سکتا تھا۔ تم کثرت میں بے شمار تھے، تم آبادی میں بے شمار تھے، مصر سے کہیں زیادہ تھے، پر تم وہاں سے نکل نہیں سک رہے تھے۔ تمہاری تگودو دن بدن محنت کی طرف جا رہی تھی، تم مصیبتوں میں گرتے جا رہے تھے، تم کوشش کرتے تھے کہ ہم غلامی سے نکل جائیں گے، پر تم نکل نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہیں نکالا ہے، میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہیں نکالا ہے۔ جب میں تم کو نکال کر لے آیا تو کوئی بھی معبود، کوئی بھی نبی، کوئی بھی زمین پر جتنے بھی خدا تھے وہ بحر کلزم کو 2 حصے نہیں کر سکتے، پر میں نے تمہارے لیے کیا، پر میں نے تمہارے لیے بحر کلزم میں سے رستہ بنا دیا، پر تم نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی۔ میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تھا کہ تم میری عبادت کرتے، میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تھا کہ تم مجھے پوجتے، میں تمہیں اس لیے لے کر آیا تھا کہ دنیا جانتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے مہربانی کی ہے، دنیا جانتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا مصر کی غلامی سے لے آیا، جن کو خدا بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا۔
پر تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے. میں نے تمہارے لیے اس جگہ پر جہاں سے کوئی آدمی نہیں گزر سکتا تھا, جہاں سے کوئی آدمی نہ گزرا, تم وہاں پر گزرے, اور بیابان میں پہاڑوں اور سوکھے پہاڑوں, میدانوں, ریگستانی پہاڑوں میں سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر تمہارے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا, پر میں نے آسمان سے تمہیں من دیا. میں نے آسمان سے تمہیں من دیا تاکہ تم کھاؤ اور سیر ہو جاؤ. میں نے تمہیں فرشتوں کی خوراک کھلائی. میں نے تمہیں آب حیات پانی پلایا. میں وہ چٹان بن کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور تم نے وہ پانی پیا جو انسان نے کبھی پہلے نہیں پیا تھا, اور تم پھر بھی نہ بدلے. میں نے تمہارے اندر سے ان پتھروں کو نکال دیا. یہاں پر لکھا ہے, اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھروں کو نکال پھینکا. میں نے تمہارے میں سے ان تمام لوگوں کو نیست نابود کر دیا جو برے اور نکمے تھے, جو ایسے تھے کہ وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے, جو ایسے تھے کہ ہمیشہ انہوں نے گناہ کیا. میں نے ان کو تمہارے میں سے نکال دیا. میں نے تمہاری قوم میں سے, تمہارے لوگوں میں سے گناہ کو نکال دیا, پر تم نہ بدلے. میں نے وعدے کی سرزمین تک جب تمہیں لے کر گیا تو تم تو ان لوگوں سے دیکھ کر گھبرا گئے تھے. ان قدارور لوگوں کو دیکھ کر تم گھبرا گئے تھے. تم یہ سوچتے تھے کہ ہم کبھی بھی اس کینعان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے. تم سوچتے تھے کہ ہم تو ان کے سامنے کیڑے ہیں, ہم تو ان کے سامنے بچے ہیں, ہم کبھی بھی اس وعدے کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکتے تھے. پر تمہیں کس نے اس جگہ پر پہنچایا؟ میں نے پہنچایا. خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے چاہا میں نے کیا. جو جہاں پر تم نے دیکھا کہ ہم اس جگہ پر اور اس مقام پر کبھی بھی جیت نہیں سکتے, میں نے ہاتھ بڑھا کر تمہیں جتایا. جب تم دیکھ رہے تھے کہ ہم ان قوموں سے لڑ نہیں سکتے تو میں نے زنبوروں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے لیے جنگ لڑے. میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی. میں نے تمہیں قوموں میں سے نکال دیا. میں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ وہ قوم ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے. یہ وہ قوم ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے. یہ وہ قوم ہے جن سے خدا محبت کر کے یہ دکھا رہا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. میرے عزیزوں, آج یہ بات بنی اسرائیل سے نہیں ہو رہی. آج بنی اسرائیل کی جگہ پر ہم ہیں. آج بنی اسرائیل کی جگہ پر کیا ہے؟ ہم ہیں. میرے عزیزوں, آج خدا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, خدا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا. میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. تم اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں بچے دیے. تم اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں نوکری دی. تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں نے تمہیں رزق دیا. سب کچھ کیا. اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. بدلے میں تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بدلے میں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جب تم التجا کرتے تھے کہ خداوند تو مجھے بچا, خداوند تو مجھے یہ برکت دے, خداوند تو مجھے یہ برکت دے. میرے عزیزوں, جب خدا نے سب کچھ کیا, جب خدا نے یہ تمام باتیں کی, تو میرے عزیزوں خدا یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا. کیسے انگور؟ کیسے انگور؟ جنگلی انگور. خدا جنگلی انگور نہیں مانگتا. جنگلی انگور پھل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, جنگلی انگور پھل نہیں ہے؟ پھل ہے, پر وہ اچھے انگوروں کی طرح پھل نہیں ہے. ہم پھل لاتے ہیں پر ہمارا پھل جنگلی انگوروں کی طرح ہے.
हमारा फल अच्छे अंगूर की तरह नहीं है, हमारा फल उस दरख्त की तरह नहीं है जहां जिस दरख्त से फल देखकर इंसान खुश हो जाता है, जिसे खाकर सैर हो जाता है, जिसे देखकर बड़ी खूबसूरती नजर आती है। पर हमारा फल ऐसा फल है ना सिर्फ हमें अच्छा लगता है बल्कि साथ वाले को भी अच्छा नहीं लगता। हमारा फल ऐसा फल है कि ना सिर्फ हमें अच्छा नहीं लगता, हाँ नु तो अच्छा लगता ही होएगा, पर खुदा को और हमारे हमसाओं को, हमारे अजीजों कारब को वो फल अच्छा नहीं लगता। मेरे अजीजों, खुदा किस तरह बोलता है? मेरे अजीजों, खुदा हमें नरम लहजे से क्या करता है? बात करता है। खुदा नरम लहजे से बात करता है ताकि हम बदल जाएं। आए मेरे साथ हवाला निकालें, अबरानी गज़ल और गज़लात की किताब उसके 5वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा क्या कहता है? बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खुदा अपनी कलीसिया को, अपने लोगों से मुखातिब है और क्या कहता है? गज़ल और गज़लात की किताब उसका 5वां बाब और उसकी हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से बरी हैं। मेरे अजीजों, खुदा अपनी कलीसिया को प्यार से मुखातिब है, खुदा अपनी कलीसिया से मोहब्बत से मुखातिब है, खुदा अपनी कलीसिया को प्यार से बुला रहा है, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरे लिए दरवाजा खोल। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तेरे लिए अपना कीमती लहू बहा दिया है, मैंने तेरे लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजा है, मैंने तेरे लिए जमीन पर भेजकर ना सिर्फ उसे भेजा है बल्कि वो सलीब पर चढ़ा है, उसने अपने मुंह पर थकवाया है, उसने अपने हाथों और पांव पर कील लगवाए हैं ताकि हम नजात पा सके। खुदा पूछता है, ऐ मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, बता कि मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था जो मैंने नहीं किया। अब तू मुझे बता कि जब मुझे उम्मीद थी कि इसमें अच्छे अंगूर लगेंगे, जब मुझे उम्मीद थी कि इसमें एक खूबसूरत फल लगेगा, जब मुझे उम्मीद थी कि मैंने इसलिए खून बहा दिया है, मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, मैंने इसलिए के लिए अपने हाथों और पांव पर कील लगवाया है, मैंने पसली में नेजा खा लिया है, अब तो इसमें अच्छे अंगूर लगेंगे, अब तो इसमें अच्छे अंगूर जरूर लगेंगे। और जब मुझे उम्मीद थी कि अच्छे अंगूर लगेंगे और तुम में जंगली अंगूर लगे, बता कि मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था जो मैंने नहीं किया। मेरे अजीजों, खुदा आज कलीसिया से, खुदा आज आपसे, हर फर्द से पूछता है। आप अपनी इनफरादी जिंदगी में जान कर देखें, आप अपनी इनफरादी जिंदगी में जान कर देखें, अपने आप में जान कर देखें कि खुदा हमसे क्या कुछ किया नहीं है। खुदा ने हमसे नेकियां की हैं, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, खुदा ने हमसे बहुत सारी नेकियां की हैं। क्या आप इस काबिल थे कि आपको खुदा रिज़्क देता? मुझे किसी ने बताया, किसी ने बात की, मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं कि जी आज मंगण वाले होंगे ने, आप जब गाड़ियों में सफर करते हैं या बाजार में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मांगने वाले मिलते हैं जो मांगते हैं। और हमारे जहन में क्या होता है? हमारे जहन में ये होता है कि ये जो मांग रहा है क्या ये कोई काम नहीं कर सकता? जो मांगने के काबिल है हम कहते हैं उसे देना चाहिए। कोई लंगड़ा हो, लुल्ला हो, जिसके बाजू ना हो, टांग ना हो, हम कहते हैं कि ये काबिल है। मुझे किसी ने कोई बात बताई, मेरा दिल उससे बड़ा खुश हुआ।
اس نے کہا کہ کبھی اپنی زندگی میں جان کر دیکھ کہ کیا تو اس قابل ہے کہ خدا نے تجھے رزق دیا ہے؟ کیا تو اس قابل ہے کہ خدا نے تجھے نعمتیں دی ہیں؟ کیا تو اس قابل ہے کہ خدا نے تجھے بہت ساری برکتیں دی ہیں؟ تو اس قابل نہیں ہے. اپنی زندگی میں جان کر دیکھ لے. تو کیوں دوسروں پر الزام لگاتا ہے؟ پہلے خود کو دیکھ لے کہ تجھے اس قابل ہے کہ تجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے. میرے عزیزو، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. کبھی اپنی زندگی میں جان کے اب ہم بہت ساری خطائیں کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، پر خدا کبھی بھی ہم پر شفقت کا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا. خدا کبھی بھی ہم پر رحمت کا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آج گناہ کیا ہے اور کل آپ کے گھر میں بہت زیادہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ نہیں. خدا ہم پر پھر بھی مہربان رہتا ہے. خدا ہم پھر پر مہربانیاں کرتا ہے. میرے عزیزو، اگر وہ مہربانیاں کرتا ہے، اگر وہ مہربان ہے ہماری زندگیوں پر، اگر وہ مہربان ہے ہمارے بچوں پر، ہماری فیملی پر، تو پھر خدا یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے جو میں نے کیا ہے؟ اب بتا کہ مجھے یہ خواہش تھی کہ تمہاری زندگی میں اچھے انگور لگتے، اور تمہاری زندگی میں کیسے انگور لگے ہیں؟ جنگلی انگور لگے ہیں. میرے عزیزو، خدا نرمی سے بھی بات کرتا ہے اور خدا سخت لہجے میں بھی بات کرتا ہے. آئے ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں. میرے عزیزو، جب خدا نینوا شہر میں یونا نبی نے جب منادی کی تو کیا منادی کی؟ سخت لہجے میں منادی کی. اور سخت لہجہ کیا تھا؟ کہ اگر تم نے خدا کو نہ قبول کیا، خدا تمہارے شہر کو برباد کر دے گا، خدا تمہاری زندگیوں کو برباد کر دے گا، اور خدا اس شہر کو برباد کر دے گا. میرے عزیزو، جب یہ سخت لہجہ ان کے لیے استعمال کیا گیا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا. آج بھی خدا ہم سے نرم لہجے میں بھی اور سخت لہجے میں بھی بات کرتا ہے. خدا ہمارے ساتھ نرم لہجے میں بھی بات کرتا ہے اور سخت لہجے میں بھی بات کرتا ہے، پر ہم نہ نرم کی سنتے ہیں اور نہ سخت کی سنتے ہیں. ہم صرف اپنی سنتے ہیں کہ ہمارے من میں کیا ہے، صرف ہم وہ کرتے ہیں. ہم خدا کی نہیں سنتے. اگر ہم خدا کی سنیں گے تو میرے عزیزوں، ہم نینوا شہر کی طرح اپنے آپ کو جلد بدل لیں گے. ہم نینوا شہر کی طرح اپنے آپ کو جلد بدل لیں گے، کیونکہ خدا ہم سے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا تو پھر خدا ہماری زندگیوں کو بھی تباہ کر دے گا. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو نہ بدلا تو خدا ہم سے ہماری بھی زندگیوں کو برباد کر دے گا، کیونکہ ہم پھر خدا کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ خداوند، ہم نے تو تیرے کلام کو نہیں سنا، ہم نے تو تیرے لہجے کو بھی نہیں دیکھا. خدا کہے گا میں نے تمہارے ساتھ نرم لہجے میں بھی بات کی، میں نے تمہارے ساتھ غصے میں بھی بات کی تاکہ تم اپنی زندگی کو بدل لو، پر تم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اس لیے میں نے بھی تمہاری زندگیوں کو کیا کر دیا ہے؟ تباہ کر دیا ہے. میرے عزیزو، آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ان احسانوں کو جانیں، ان مہربانیوں پر دھیان دیں جو خدا نے ہماری زندگیوں پر کی ہیں. ان مہربانیوں کو گننا شروع کریں. آپ تھک جائیں گے، گنتی کے لفظ ختم ہو جائیں گے، پر خدا کی مہربانیاں ختم نہیں ہوں گی. میرے عزیزو، خدا اتنی مہربانیاں ہم پر کرتا ہے، اور بدلے میں ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ صرف صبح تے شام دی دعا، صبح تے شام دی دعا. اس تو علاوہ ساری دیہڑی خدا کو ہم کیا دیتے ہیں؟ کبھی اس کے سامنے ہم اپنے منہ سے گالیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے منہ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے منہ سے بری باتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. پھر شام کو ایک دفعہ ہم دعا کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. میرے عزیزو، خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھا پھل لیں، اور جنگلی انگور کی طرح نہیں، بلکہ اچھے انگور کی طرح پھل لائیں. اور اچھے انگور کی طرح جب ہم پھل لائیں گے تو پھر اچھے انگور کا درخت کون ہے؟
यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। जब हम अच्छे अंगूर बन जाएंगे फिर हम उसकी डाली में शामिल हो जाएंगे। जब हम अच्छे अंगूर में फल लाएंगे तो फिर हम उसकी डाली होंगे। तो जब हम उसकी डाली होंगे, अच्छे अंगूर में जब हम पैबंद किए जाएंगे, तो फिर मेरे अजीजों हम बरकत हासिल करेंगे, हम बरकत को रिसीव करेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम जंगली अंगूर की तरह ना बल्कि अच्छे अंगूर की तरह फल लाएं और खुदा हमें बरकत दे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन।